अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में इर्दन के बारे में आपको वो तारीख़ी दिलचस्प मालूमात देंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो गुजारिश है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इर्दन, जिसे सरकारी तौर पर अल-मुमलिकत अल-अर्दीनत अल-हाशमियत भी कहा जाता है, दरियाए इर्दन के मशरक़ी किनारे पर वाक़ मगरबी एशिया का मुल्क है। इसके मशरक़ में सऊदी अरब और मगरब में इसराइल वाक़ हैं। इर्दन और इसराइल बहर मुर्दार का इंतज़ाम संभालते हैं। इर्दन की वाहिद बंदरगाह इसके जनूबी सिरे पर खलीज अक़बा पर वाक़ है। इस बंदरगाह को इसराइल, मिस्र और सऊदी अरब भी मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इर्दन का ज़्यादातर हिस्सा सराय अरब पर मुश्तमिल है, ताहम शुमाल मगरबी सिरे पर हिलाल नुमा ज़रख़ेज़ इलाका मौजूद है। इसका दारुल हुकूमत ओमान है। तारीख़ी एतबार से यहाँ बहुत सारी तहज़ीबें आबाद होती रही हैं। कुछ अरसे के लिए इर्दन पर मिस्री फ़िरौनों का भी कब्ज़ा रहा है, जो अज़ीम तर इसराइली मुमलिकत के हिस्से पर मुश्तमिल था। इसके अलावा यहाँ मकदूनियाई, यूनानी, रोमन, बाज़ंतीनी और उस्मानी सकाफ़तों के असरात भी मुरतब हुए। 7वीं सदी ईस्वी से यहाँ मुसलमानों और अरबों के सकाफ़तों के असरात गहरे होने लगे हैं। हाशमी बादशाहियत यहाँ की आइनी बादशाहियत है और यहाँ अवाम की नुमाइंदा हुकूमत भी काम करती है। हुक्मरान वक्त मुल्क का बादशाह होता है, जो मुल्की अफवाज के सिपह सलार का काम भी करता है। बादशाह अपने इख्तियारात को वज़ीर आज़म, वज़रा की कौंसिल या काबीना के ज़रिए इस्तेमाल करता है। काबीना जमहूरी तौर पर मुंतखब डिप्टीज और हाउस ऑफ नोटेबल्स यानी सेनेट को जवाब देकर होती है। हाउस ऑफ डिप्टीज और सेनेट मिलकर कानून साजी का काम करते हैं। अदलिया हुकूमत से आज़ाद रहकर काम करती है। जदीद इर्दन की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती है। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक इर्दन को फ्री मार्केट इकॉनमी के हवाले से उभरती हुई मार्केट है। इलाके के दीगर ममालिक की निस्बत इर्दन ने सबसे ज़्यादा आज़ाद तिजारत के मुआहदे किए हुए हैं। यहाँ की हुकूमत मगरब नवाज़ है और अमेरिका और बरतानिया इनके गहरे असरात ताल्लुकात हैं। 1996 में इर्दन अमेरिका का अहम गैर नेटो इत्तेहादी बन गया। खित्ते में मिस्र के अलावा इर्दन वाहिद मुल्क है जिसके इसराइल से सफारती ताल्लुकात हैं। इसके अलावा अरब लीग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अरब पार्लियामेंट, आलमी बैंक, आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह का ये बानी रुकन भी है। मज़ीद बरां इर्दन यूरोपीय यूनियन और खलीज ताउन कौंसिल के साथ ताल्लुकात गहरे कर रहा है। इर्दन का नाम दरियाए इर्दन के नाम पर रखा गया है। मुख्तलिफ ज़ुबानों में इर्दन के मुख्तलिफ मतालिब हैं। कदीम अरबी ज़ुबान में इर्दन का मतलब ढलवान है, जबकि आर्मेनिक ज़ुबान में इर्दन के मायने वो जो उतरता है। अपने वक्त की नुमाइयाँ तरीन तहज़ीब, जिसे अरबी में अल-अनबात कहा जाता है, यहाँ कायम थी। इसका दारुल हुकूमत पेट्रा नामी शहर था। इन्हीं लोगों ने जदीद अरबी रस्म और ख़त ईजाद किया था। ईरानी सल्तनत में जज़ब होने से कबल सदियों तक पेट्रा ने आज़ादी और खुशहाली के मज़े लूटे। बाद अज़ां इस इलाके पर रोमन सल्तनत छा गई। बाद अज़ां यहाँ इस्लाम की आमद हुई, जो मुख्तलिफ खुलफा के दौर पर मुश्तमिल थी। इन खुलफा में खुलफाए राशिदीन, बनु उमैया और अब्बासी खुलफा शामिल थे। अब्बासियों के ज़वाल के बाद इस इलाके पर मंगोल, मसीही, सलेबी, जंगजू, अय्यूबी और ममलूक काबिज़ रहे। 1516 में यह सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। पहली जंग अजीम के अख्ताम पर सल्तनत उस्मानी के ज़वाल के बाद लीग ऑफ नेशंस और इत्तेहादी अफवाज ने बहरा रोम के शुमाली साहिल का नक्शा आज सरे नौ बनाने का फ़ैसला किया। नतीजतन फ्रांसीसी शाम और बरतानवी फ़लस्तीन का क़याम अमल में आया। दूसरी जंग अजीम के अख्ताम तक ये इलाका बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम था। 1946 में बरतानियों ने अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की कि वो इर्दन को आज़ाद करना चाहते हैं। बरतानवी दरख्वास्त के बाद यहाँ की पार्लिमान ने शाह अब्दुल्ला को हाशमी बादशाहियत के सिलसिले का पहला हुक्मरान मुंतखब कर लिया। शाह अब्दुल्ला लिल्लाह अव्वल 1995 तक हुक्मरान रहे और इसी साल जब वो मस्जिद अक्सा से निकल रहे थे तो एक फ़लस्तीनी अरब ने कत्ल कर दिया। 1958 में अरब सर जंग के दौरान इराक और इर्दन ने मिलकर इराक और इर्दन की अरब फेडरेशन बनाई, जिसके हुक्मरान हाशमी बादशाह थे।
بعد ازاں اسی سال ہاشمی بادشاہ کو بغداد میں قتل کر دیا گیا۔ روس کی مدد سے دیگر ممالک جیسا کہ مصر، شام اور یمن نے اردن کے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیں۔ تاہم شاہ حسین نے امریکہ اور برطانیہ سے مدد مانگی۔ امریکی اور برطانوی ہوائی جہازوں نے اردن کی سرحدوں کی فضائی گشت شروع کر دی، جبکہ برطانوی فوجی عمان پہنچ گئے۔ 1965 میں سعودی عرب اور اردن نے زمین کا تبادلہ کیا۔ اردن نے مختصر ساحلی پٹی کے بدلے کافی بڑا صحرائی رقبہ سعودی عرب کو دے دیا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے ویسٹ بینک اور کچھ دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا، تاہم بعد کے معاہدے کے تحت مقدس مقامات کے حوالے سے اردن کا عمل دخل بڑھا دیا گیا۔ 1967 کی جنگ کے بعد اردن میں فلسطینی فدائین کی تعداد بڑھنے لگی اور جلد ہی انہوں نے ریاست کے اندر اپنی ریاست قائم کر لی۔ شاہ حسین نے فوج کو ان فدائین کے خاتمے کا حکم دیا اور جون 1970 میں عام لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجتاً مختلف فلسطینی گروہوں کے فدائین کو اردن سے نکال دیا گیا۔ 1973 میں عرب لیگ متحدہ افواج نے اسرائیلی کے خلاف یوم کپور کی جنگ شروع کی اور دریائے اردن کے کنارے کی جنگ بندی کی لکیر پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اردن نے شام میں موجود اسرائیلی فوج پر حملے کے لیے بریگیڈ بھی بھیجا۔ اگرچہ 1990 کی خلیج جنگ کے دوران اردن نے حصہ نہیں لیا، تاہم شاہ حسین پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے ڈھکے چھپے صدام حسین کی مدد جاری رکھی، جس کی وجہ سے کویت سے عراق کے انخلا میں مشکلات پیش آئیں۔ اس وجہ سے اقوام متحدہ اور عرب ممالک نے اردن کی مالی امداد بند کر دی اور 7 لاکھ سے زائد اردنی باشندے جو عرب ممالک میں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے کو اردن واپس لوٹنا پڑا۔ مزید برآں لاکھوں عراقی جان بچا کر اردن پہنچے، جس سے اردن کی معیشت پر دباؤ پڑا۔ اردن کا مشرقی حصہ بنجر ہے اور نخلستانوں اور موسمی ندیوں سے سیراب ہوتا ہے۔ مغرب کے بلند علاقے نہری ہیں اور سدا بہار جنگلات بھی موجود ہیں۔ دریائے اردن کی عظیم وادی شق اردن کے مغرب کنارے اور اسرائیل سے الگ کرتی ہے۔ اردن کا بلند ترین مقام جبل امل الدانی ہے جو 1854 میٹر بلند ہے۔ اس کی چوٹی برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ نشیبی ترین مقام بحیرہ مردار کے کنارے سطح سمندر سے 420 میٹر اونچے ہیں۔ اردن جس علاقے میں واقع ہے، اس علاقے کو تہذیب کو گہوارہ کہتے ہیں۔ اہم شہر دارالحکومت عمان، اربد، جرش، زرقب، مادبہ، کرک اور عقبہ ہیں۔ اردن کا موسم گرمیوں میں نیم خشک رہتا ہے اور اوسطاً درجہ حرارت 30 سے 35 ڈگری رہتا ہے۔ سردیاں نسبتاً سرد تر ہوتی ہیں اور اوسطاً درجہ حرارت 13 ڈگری کے آس پاس رہتا ہے۔ مغربی حصے میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے اور عمان میں نومبر میں مارچ تک برف باری بھی ہوتی ہے۔ عمان کی اوسط بلندی سطح سمندر سے 1280 میٹر ہے۔ عظیم وادی شق کے علاوہ سارا ملک ہی سطح سمندر سے 300 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ وزارت داخلہ نے ملک میں داخلی طور پر 12 صوبے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر صوبے کے حکمران یعنی گورنر کا تقرر صدر کرتا ہے۔ اپنے صوبوں کی حد تک گورنر خود مختاری ہوتے ہیں۔ 2004 کی مردم شماری کے مطابق اردن کی کل آبادی 51,981 ہے، تاہم اس میں کم از کم 1,90,000 افراد ایسے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا گیا۔ اردن میں اکثریتی مذہب اسلام ہے، جو عرب اور غیر عرب دونوں ہی گروپوں کی اکثریت کا مذہب ہے۔ سرکاری مذہب بھی اسلام ہی ہے اور 92% آبادی مسلمان ہے۔ آبادی کی اکثریت سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلامیات کا مضمون اسکولوں میں مسلمان طلباء اور طالبات کو پڑھایا جاتا ہے، جبکہ غیر مسلموں کے لیے لازم نہیں۔ علاقے اور دنیا بھر میں اردن آزادی مذہب کا علمدار بھی ہے، تاہم مذہبی علماء کا حکومت پر کوئی عمل دخل نہیں اور انہیں حکومتی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ اردن میں مقامی مسیحی افراد بھی موجود ہیں۔ عرب اور غیر عرب دونوں ہی گروپوں میں مسیحی مذہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ مسیحی مذہب کے پیروکاروں کی تعداد کل آبادی کا 6% ہیں۔ 1950 میں مسیحی افراد ملکی آبادی کا 30% تھے، لیکن پھر یورپ، کینیڈا اور امریکہ کو منتقلی اور مسلمانوں کی نسبت کم شرح پیدائش کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو گئی۔
ملک میں سرکاری زبان کا درجہ عربی کو حاصل ہے۔ انگریزی کو اگرچہ سرکاری زبان کا درجہ حاصل نہیں دیا گیا، تاہم ملک میں عام طور پر بولی جاتی ہے۔ کاروباری اور بینکاری کے علاوہ تعلیم میں بھی اس کا استعمال وسیع پیمانے پر ہوتا ہے۔ کسی حد تک ہسپانوی، فرانسیسی، آرمینیم، کروشین، چیچن کے علاوہ ترکی، سربیو کروشین، یونانی اور بوسنین بھی بولی جاتی ہے۔ ملک کا اصل حکمران بادشاہ ہے اور ملک میں آئینی طور پر بادشاہیت قائم ہے۔ بادشاہ کے پاس زیادہ تر طاقت ہوتی ہے، تاہم جمہوری طور پر منتخب پارلیمان کے اختیارات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اردن ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے قدرتی ذرائع محدود ہیں۔ فی الوقت اردن میں پانی کی مقدار بہت کم ہے، جسے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ توانائی کے سلسلے میں اردن زیادہ تر بیرونی ذرائع پر انحصار کرتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں خام تیل زیادہ تر عراق اور دیگر ہمسایہ ممالک سے آتا تھا۔ 2003 کے اوائل سے خلیج تعاون کونسل اردن کو تیل مہیا کر رہی ہے۔ مزید برآں مصر سے عرب گیس پائپ لائن 2003 میں مکمل ہوئی اور عقبہ کے جنوبی ساحلی شہر تک آتی ہے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ اس پائپ لائن کو شمال میں عمان اور اس سے آگے تک تعمیر کیا جائے گا۔ اردن میں ملکی سطح پر دفاعی صنعت کو ترقی دینے کے لیے کنگ عبداللہ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ بیورو 1999 میں بنایا گیا، جو مختلف شعبوں پر مشتمل ہے۔ اردن کی پولیس انتہائی جدید اور بہترین تربیت یافتہ ہے۔ اردن کو پولیس کی خدمات کے حوالے سے دنیا بھر 14ویں جبکہ علاقے میں پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے۔ منظم جرائم کی روک تھام کے لیے اردن کو دنیا میں 9ویں اور علاقے میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس طرح اردن دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ اردن میں صحت عامہ کا نظام کافی جدید ہے۔ اردن کی حکومت کے مطابق کل ملکی آمدنی کا 7.5%، جبکہ انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 9.3% صحت کے شعبے پر خرچ ہوتا ہے۔ اردن میں صحت عامہ کو سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اردن نے تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اسی شعبے کی وجہ سے اردن آج زراعت کی بجائے صنعت کے حوالے سے اہم ہو چکا ہے۔ عرب دنیا میں اردن کے نظام تعلیم کو پہلے جبکہ ترقی پذیر ممالک میں بہترین ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یونیسکو نے اردن کے نظام تعلیم صنفی امتیاز سے بالاتر تعلیم کے معیار کے حوالے سے 18ویں نمبر پر رکھا ہے۔ اردن میں کل حکومتی اخراجات کا 20% سے زیادہ تعلیم کے شعبے پر خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اردن کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔